الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين۔ آج کی ہماری گفتگو کا یہ موضوع ہے کہ بر صغیر میں اہل حدیث علماء نے حدیث کی خدمت کے لیے کون سی کوششیں کی ہیں اور کارنامے انجام دیے ہیں۔ اپنی گفتگو اور موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک دو تمہیدی باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا جن کا موضوع کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو ابھی میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اگر آپ حضرات کے پاس کوئی قلم اور کاغذ ہوتا تو امید ہے کہ آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، کیونکہ یہ چیزیں اتنی زیادہ اعلام، اسماء، تواریخ، کتب ہیں کہ زبانی یاد رکھنا آج کے دور میں مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے عنوان کا جو سب سے پہلا لفظ ہے بر صغیر، پہلے یہ دیکھیے کہ یہ کون سے علاقے یا کون سے ممالک پر بولا جاتا ہے۔ ہم بہت سنتے رہتے ہیں۔ بر صغیر کا معروف اطلاق 3 ممالک پر ہوتا ہے: پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش۔ لیکن کچھ لوگ اس کو عام کرتے ہوئے دیگر چند ممالک کو بھی بر صغیر کے لفظ میں شامل کر لیتے ہیں، جن میں نیپال، بھوٹان، مالدیپ وغیرہ شامل ہیں۔ بر صغیر دراصل یہ خشکی کا ٹکڑا ہے جو ہمالیہ کے پہاڑوں، بحیرہ عرب اور بحر ہند کے درمیان گرا ہوا ہے۔ تو بر صغیر ایک تو علاقے کی مناسبت سے ان سارے ممالک پر بولا جاتا ہے، اور دوسرا ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان علاقوں اور ممالک میں رہنے والے لوگوں کی تہذیب اور ثقافت یعنی رہن سہن بھی عام طور پر ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ ممالک اور یہ علاقے بر صغیر سے مراد ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ بات ہے اور جس کا جاننا ہم سب کے لیے بڑا اہم ہے کہ بر صغیر کے اندر اسلام کی آمد کیسے ہوئی، صرف چند باتیں جو ضروری ہیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ جو آگے ہمارا موضوع ہے وہ اس کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھتا ہے۔ بر صغیر میں اسلام 2 راستوں سے آیا ہے اور دونوں کی الگ الگ خصوصیات اور اثرات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے امیر بنے تو انہوں نے 15 ہجری میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول کو عمان اور بحرین کا والی مقرر کیا۔ حضرت عثمان جب وہاں بطور والی اور گورنر تشریف لائے تو انہوں نے اپنے 2 بھائیوں کو 17 ہجری میں، ایک بھائی کا نام حکم بن ابی العاص تھا اور دوسرے بھائی کا نام مغیرہ بن ابی العاص تھا، یہ دونوں بھی صحابی تھے، اپنے ان دونوں بھائیوں کو 17 ہجری میں سندھ اور بلوچستان کی طرف جہاد کے لیے روانہ کیا۔ ہندوستان میں اسلام کا نام اور چرچا اگرچہ عہد رسالت میں آ چکا تھا، جیسا کہ قاضی اطہر مبارک پوری نے اس پر کئی کتابیں لکھی ہیں، لیکن عملاً جو افراد یا جن کا قدم اس سرزمین پر لگا وہ یہ لوگ تھے جو 17 ہجری میں ان مہموں پر جہاد کے لیے تشریف لائے، یعنی ایک
مکران بلوچستان کے علاقوں کی طرف آئے اور دوسرا سندھ کے علاقے میں تشریف لائے، لیکن یہ لوگ جہاد کر کے واپس چلے گئے۔ یہاں زیادہ اندر آنا یا حکومتیں قائم کرنا اس طرح اس قدر ان کی آگے قدم نہیں بڑھے تھے۔ اس کے بعد جب تھوڑا عرصہ گزرا، عرب لوگوں کی تھوڑی بہت آمد و رفت یہاں ہونے لگی۔ ایک لمبا واقعہ ہے کہ کیسے راجہ داہر نے مسلمان عورتوں پر ظلم کیا۔ تو 92 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم ثقفی کو بہت بڑا جہادی لشکر دے کر سندھ کی طرف روانہ کیا، اور انہوں نے آ کر یہاں پر کافی شہر فتح کیے۔ بڑی لمبی تاریخ ہے، آپ حضرات تو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے آگاہ ہوں گے۔ انہوں نے یہاں آ کر کافی شہروں کو فتح کیا اور باقاعدہ اسلامی حکومت قائم کی، اگرچہ وہ اندرون ہند تک آگے نہیں جا سکے۔ اب یہاں یہ دیکھیے، جس وجہ سے ہم یہ مختصر سی تاریخ ذکر کر رہے تھے کہ صحابہ کرام 17 ہجری کو جو ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، سندھ کے علاقے میں یا بلوچستان میں، یہ وہ لوگ تھے جو خالصتاً قرآن و سنت کو ماننے والے اور اس کی دعوت و تعلیم دینے والے تھے۔ اس کے بعد 92 ہجری میں جو صحابہ کرام محمد بن قاسم کے ساتھ اور تابعین اعظام یہاں تشریف لائے، یہ سارے کے سارے بغیر کسی امام اور مسلک کی تقلید اور نسبت کے خالصتاً کتاب و سنت کی دعوت، تبلیغ اور اشاعت کرنے والے تھے۔ اس لیے یہ لوگ جو یہاں آئے تو یہ وہ دعوت لے کر آئے جو اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اس کا ثبوت آپ ذرا دیکھیے کہ کچھ عرصے کے بعد 4 صدی ہجری میں ایک عرب سیاح سندھ کے علاقے نوشہرہ میں آتا ہے۔ اس کا نام ہے علامہ ابو القاسم بشاری المقدسی۔ 380 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس سے کچھ سال پہلے وہ یہاں آیا۔ اس نے اپنی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم میں لکھا ہے، یہ کتاب آج بھی ملتی ہے، کہ جب میں نوشہرہ میں آیا، سندھ کا یہ شہر ہے، تو وہاں میں نے کیا دیکھا کہ لوگ اکثرهم اصحاب الحدیث، کہ اس شہر اور علاقے کے اکثر لوگ اہل حدیث تھے۔ اور اس نے پھر کچھ علماء کے نام بھی لیے جو بڑے پائے کے محدث تھے اور بڑی ان کی تصانیف ہیں، علم حدیث سے ان کا شغف تدریس اور تصنیف کی طرح انہوں نے پھر بعض علماء کا ذکر بھی کیا۔ تو یہ وہ دور تھا بقول شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے، جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، اعلم ان الناس كانوا قبل 100 الرابعة لم يكونوا مجمعین علی التقلید الخالص لمذہب واحد بعینی، کہ 4 صدی ہجری سے پہلے دنیا میں کہیں بھی تقلید شخصی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو بتائیے یہ لوگ کون تھے جو یہاں آئے؟ یہ خالصتاً اہل حدیث تھے، جیسا کہ میں نے عرب سیاح کی ایک شہادت بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس دور میں یہاں اکثر اہل حدیث تھے، باقی اندرون ہند تو میں نے کہا کہ آگے حکومتیں گئی نہیں، اسلامی حکومتیں انہی علاقوں میں قائم تھی اور یہاں رہنے والے اہل حدیث تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 4 صدی ہجری تک ایسے یہاں اہل حدیث تھے، علماء تھے، پڑھنے پڑھانے والے تھے، تو آج بر صغیر کی حالت مختلف کیوں ہے؟ ہر شخص یہ سوچتا ہے، اور مخالفین کا بڑا دعویٰ بھی ہے کہ ہم سواد اعظم۔ یہ چیز ہے جو آپ حضرات کے سامنے ابھی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہوا یہ
کہ 5वीं सदी हिजरी में एक दूसरी तरफ से मुस्लिम फातिहीन और हुक्मरान हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं जो पेशावर और इससे मिलते जुलते इलाके, यहाँ से गजनवी और गौरी हुक्मरान हमला आवर होते हैं, बहुत अंदर तक हिंदुस्तान पर हमले करते हैं और बड़े शहर फतह करते हैं। आपने ये नाम सुने होंगे। ये जमाना है 5वीं सदी हिजरी का, 6वीं सदी हिजरी का, 7वीं सदी हिजरी का, कि गजनवी और गौरी हुक्मरान इन इलाकों से हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। तो क्या हुआ, इन इलाकों से इन हुक्मरानों के साथ जो उलमा और फुकाहा आए वो सारे के सारे हनफी थे। जब ये लोग यहाँ शहर फतह करते हैं, हुकूमतें कायम करते हैं, तो कज़ा का मनसब, इफ्ता का मनसब, दावत तबलीग और तदरीस का मनसब और तसनीफ का मैदान ये अक्सर हनफी उलमा और फुकाहा के सपुर्द हो जाता है। और ये एक फितरी बात है कि इनफिरादी कोशिशों के मुकाबले में जो कोशिशें सरकारी सरपरस्ती में होती हैं वो हमेशा ज्यादा फैलती हैं और उनका असर ज्यादा आम हो जाता है। अच्छा, अगर आप ये पूछें कि क्या वजह है कि ये खुरासान, मावरा उन नहर और इन इलाकों में ये हनफी फुकाहा क्यों थे, गजनवी जो वहां से आए, तो वहां हनफियत को फरोग कैसे हासिल हुआ, तो उसकी एक वजह है। खिलाफत अब्बासिया में खलीफा हारून रशीद ने तमाम इस्लामी ममालिक का चीफ जस्टिस काजी अबू यूसुफ को मुकर्रर किया था। आप जानते हैं काजी अबू यूसुफ कौन है? इमाम अबू हनीफा की रहमहुल्लाह की वफात के बाद उनके 2 शागिर्द 2 मनसब संभालते हैं। एक उनकी तदरीस की मसनद इमाम मोहम्मद बिन हसन रहमहुल्लाह, वहां जो शागिर्द पढ़ते हैं हर ममलकत और हर बड़े इलाके और शहर के अंदर काजी अबू यूसुफ के हुक्म से, वो हनफी कह लें या उनके शागिर्द ही वहां काजी और वहां मुफ्ती बनते हैं। तो आप जानते हैं कि खिलाफत अब्बासिया इन सारे इलाकों में कायम थी। फारिस के जितने इलाके हैं, अफगानिस्तान और इन सारे ममालिक में ये खिलाफत अब्बासिया के तहत थे। बाद में अगरचे गजनवी हुक्मरानों ने मुस्तकिल होने की कोशिश की, लेकिन इल्मी असरात उस वक्त तक कायम थे। इस वजह से ये लोग जो यहाँ से आए ये सारे के सारे हनफी थे। और ये तारीख बताती है कि जहां जहां ये फिqही मज़ाहिब फैले हैं ये सरकारी सरपरस्ती में फैले। मिसाल के तौर पर अफ्रीका में मालिकी क्यों ज्यादा है? इमाम मालिक के शागिर्द यहया बिन यहया अल-लैसी अल-मसबूदी, जिन्होंने मुअत्ता रिवायत की है, ये वहां जाकर चीफ जस्टिस बन जाते हैं। फिर इन्हीं के शागिर्द हर जगह मुफ्ती और काजी बनते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब मिस्र पर हुकूमत कायम करते हैं तो शाफिइयों को वहां सरकारी सरपरस्ती में मुकर्रर करते हैं। हमें तो अपनी तारीख और इलाकों से गरज है। अगर आपने इसमें कुछ तफसील देखनी हो तो अल-खुतत वल अमसार मकरेजी की एक अरबी में किताब है, वहां इन इलाकों की तारीख आप पढ़िए कि कैसे यहाँ मज़ाहिब का शुरू और फरोग होता है। एक अहले हदीस आलिम है मौलाना अबू याहिया शाहजहानपुरी, इन्होंने एक किताब लिखी है कि तकलीद और इज्तिहाद के मौजू पर ऐसी कोई किताब बर्रसगीर में तस्नीफ नहीं की गई। बेनजीर किताब है अल इरशाद इला सबील इरशाद फी अम्र तकलीदी वल इज्तिहाद। उसके शुरू में उन्होंने बताया है कि इन इलाकों में हनफी मसलक को फरोग क्यों हासिल हुआ। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब हम दावा करते हैं कि यहाँ आगाज में आने वाले अहले हदीस थे तो हालात ने पलटा कैसे खाया और फिर मसलक अहले हदीस के बजाय ये हनफियत को और मुकल्लिदीन को फरोग क्यों हासिल हुआ, तो ये उसकी वजह है। अच्छा, यहाँ आगे एक और बात है कि जब ये लोग सुल्तान
غزنوی اور غوری اور ان حکمرانوں کے ساتھ یہاں آئے تو یہاں آ کر انہوں نے حدیث کی تعلیم، تدریس اور اشاعت کے بجائے فقہ پر زیادہ توجہ دی۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الانصاف میں لکھا ہے کہ یہ جو خراسان، ماوراء النہر اور ان علاقوں کے فقہا تھے، واشتغالہم بالحدیث قلیل قدیما و حدیثا، کہ یہ لوگ اکثر علم حدیث میں کورے ہوتے تھے، ان کی دلچسپی اور مہارت علم حدیث میں بہت کم تھی۔ یہی بات شاہ ملا علی قاری حنفی نے بھی لکھی ہے، یہی بات معروف حنفی عالم مولانا عبدالحی لکھنوی نے بھی لکھی ہے۔ اب اس کی ایک مثال لے لیں کہ ان لوگوں کی علم حدیث سے کتنا تعلق اور دلچسپی تھی۔ خلاصہ کیدانی 8ویں صدی ہجری کے ایک حنفی عالم کا چھوٹا سا متن ہے، یہ حنفی فقہ کا متن، اس میں لکھتے ہیں کہ تشہد کے اندر انگلی سے اشارہ کرنا حرام ہے۔ کوئی طالب علم، کوئی عالم جو حدیث کی کوئی کتاب پڑھتا ہے یہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ کافی کتابیں پڑھ چکے ہیں، جو بلوغ المرام بھی پڑھتا ہے نا طالب علم، وہ بھی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے علماء کا اختلاف ہے، وہ بھی نہیں ہے، لیکن حرام کہنا وجہ کیا ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تنویر العینین کے آخر میں لکھا ہے کہ یہ بیچارے علم حدیث سے اس قدر لا تعلق تھے کہ صریح احادیث کو چھوڑ کر ایسے سنگین فتویٰ دینے کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے۔ اب یہاں یہ بتائیے کہ اب ہم اپنے اصل موضوع کو شروع کرتے ہیں کہ جب لوگ یہاں مفتی، قاضی، مدرس ایسے لوگ تھے جو علم حدیث سے اس قدر لا تعلق تھے، تو بتائیے برصغیر میں علم حدیث کی کیا حالت ہوگی؟ حالانکہ یہاں 8ویں صدی ہجری میں امام ابن تیمیہ کے 2 شاگرد بھی ہندوستان آئے، سلطان محمد تغلق، یہ 8ویں صدی ہجری کا بادشاہ جس کی وفات 752 ہجری میں ہوئی۔ اس کے دربار میں علامہ عبدالعزیز اردبیلی ایک عالم تھے جو ابن تیمیہ کے شاگرد تھے اور وہ وہاں آئے تھے۔ اسی طرح شیخ علم الدین، یہ بہاؤالدین زکریا کے پوتے تھے، ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، یہ بھی اسی دور میں ہندوستان آئے، اور ان دونوں نے آ کر کیا کیا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ان دونوں نے آ کر سلطان پر جب اپنا اثر چھوڑا، ابن تیمیہ کے جو تعلیمات تھی بدعات کے خلاف، یہ مطلب قرآن و سنت کی تعلیمات تھی، ابن تیمیہ نے جو کوششیں کی تھی، انہوں نے آ کر جب سلطان کو کچھ ملے جلے، اس کے پاس بیٹھے، تو سلطان محمد تغلق وہ واحد بادشاہ جس نے اپنے دور میں خانقاہی نظام کے خلاف بڑی کوششیں کی، بدعات کی تردید اور ان کے خاتمے میں اس بادشاہ نے بڑی محنتیں کی۔ ایک اردو کے بڑے نامور محقق ہیں پروفیسر خلیق احمد نظامی، انہوں نے ایک کتاب اور رسالہ لکھا ہے جنوبی ایشیا پر ابن تیمیہ کے فکری اثرات، یہ انگلش میں تھا، ابھی ایک کتاب چھپی ہے امام ابن تیمیہ اور ان کے تجدیدی کارنامے، ادارہ بھی طیب نے شائع کی ہے، اس میں اس کا اردو ترجمہ شامل کیا ہے، مکمل یہ رسالہ اس میں موجود ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ سلطان تغلق نے جو بدعات کے خلاف جہاد کیا تھا اس میں اصل ابن تیمیہ کے شاگردوں کا اثر تھا اور ان کا ہاتھ۔ اس کے باوجود یہ دیکھیے کہ یہاں برصغیر میں جو علماء تھے، جو فقہا تھے، ان کی علم حدیث میں حالت کیا تھی اور یہاں ماحول کیسا تھا۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے اکابر کی کوششوں سے پہلے ہندوستان میں علم حدیث کی حالت کتنی کمزور تھی، ہمیں اپنے اکابر کی خدمات کی قدر نہیں ہو سکتی اور نہ ان سے صحیح آگاہی ہو سکتی۔ اب آپ 1-2 مثالیں لیجئے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی
8वीं सदी हिजरी में हिंदुस्तान का बादशाह था। एक मर्तबा उसके दरबार में शेख शमसुद्दीन तुर्क एक बहुत बड़े आलिम तशरीफ लाए जो हिंदुस्तान से बाहर से आए थे। उन्होंने आकर देखा कि यहाँ तो लोग सिर्फ फुकहा की रिवायतें, फिक्र के मसाइल बयान करते हैं, हदीस ना पढ़ते हैं ना उसकी परवाह करते हैं। तो वो बादशाह को मुखातब करके दरबार में कहते हैं, तुम्हारे शहर में अहादीस मुस्तफ़ा को नजर अंदाज किया जाता है और फुकहा की रिवायात पर अमल होता है। ताज्जुब है जिस शहर में हदीस के बजाय फिका पर अमल हो वो बर्बाद क्यों नहीं होता और उस पर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आता है। ये ज़ियाउद्दीन बरनी एक हिंदुस्तानी मुअर्रिख है, उनकी किताब है तारीख फिरोज शाही, उसमें उन्होंने ये वाकया नकल किया है। दूसरी मिसाल देखिए, निजामुद्दीन औलिया का नाम आप सब ने सुना हुआ है, जिनका हिंदुस्तान में मकबरा भी, अगरचे बहुत बड़े सूफी थे, लेकिन बसा औकात तकलीद और बिदआत के खिलाफ भी इनकी कोशिशों का तज़किरा मिलता है। इसके भी कायल थे कि मुक्तदी को इमाम के पीछे सूरत फातिहा लाज़मन पढ़नी है। निजामुद्दीन औलिया का सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के दरबार में उलमा से एक मुनाजरा होता है। ये भी 8वीं सदी हिजरी की बात कर रहे हैं। एक तरफ निजामुद्दीन औलिया हैं और दूसरी तरफ दरबार के सारे उलमा हैं। मसला क्या है कि ये जो सूफियों का समा कवाली कह ले, ये हलाल है कि हराम है। निजामुद्दीन औलिया गलत मौकिफ पर हैं कि ये हलाल है, सारे उलमा कहते हैं कि ये हराम है। लेकिन बात आगे है, जब आपस में मुनाजरा होता है तो निजामुद्दीन औलिया अपनी ताईद में ज़ईफ रिवायात पेश करते हैं। उनमें से एक रिवायत है अस्समाउ मुबाहुन लिअहलिही, ये कोई हदीस नहीं है। देखें मबलगे इल्म उस दौर में इल्म हदीस के हवाले से इन लोगों का क्या था। ये गजाली का कौल है गालिबन, जो उन्होंने इह्या उलूमुद्दीन में जिक्र किया। ये रिवायत पेश करते हैं तो सारे दरबार के फुकहा और उलमा क्या कहते हैं कि तुम मुकल्लिद हो, तुम्हारा हदीस से क्या काम। अगर बात करनी है तो इमाम अबू हनीफा का कौल पेश करो, हदीस मत बयान करो। कासिम फरिश्ता है हिंदुस्तानी मुअर्रिख, तारीख फरिश्ता में उसने ये वाकया बयान किया है और मुअर्रिखीन ने भी लिखा है। इससे ज्यादा इबरतनाक बात आगे। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि तुम कैसे लोग हो, मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूं और तुम कहते हो कि अबू हनीफा का कौल पेश करो। अच्छा, इसके जवाब में दरबार के सारे उलमा क्या कहते हैं, जरा वो फारसी अल्फाज सुनिए। दर शहरे माँ अमल बि रिवायत फिक़्ह मुक़द्दम अस्त बर हदीस, हमारे शहर में हदीस पर अमल नहीं होता, फिक़्ह पर अमल होता है, इसलिए दलील लानी है तो फिक़्ह से दलील लेकर आओ। ये हालत है इल्मे हदीस की। ऐसे एक और वाकया सुनिए, ऐसे वाकयात कई थे। बहरहाल इशारा करना मकसूद था कि उस दौर में इल्मे हदीस की हालत क्या थी कि जिसके बाद अल्लाह ताला ने ऐसे अफराद पैदा किए कि जिन्होंने इल्मे हदीस को इस तरह जिंदा किया कि अरब के इलाकों और दीगर ममालिक से लोग हदीस पढ़ने हिंदुस्तान जाया करते थे। काजी नसीरुद्दीन बुरहानपुरी, इनकी वफात 1031 हिजरी में हुई है, एक हिंदुस्तानी आलिम थे। उनका अपने सुसर से जो हनफी आलिम थे एक मसले में इख्तलाफ हो गया। सुसर ने कहा कि फतवा ये है, मसलक ये है, फिका ये कहती है, इमाम अबू हनीफा का कौल ये है। तो काजी नसीरुद्दीन बुरहानपुरी कहने लगे कि फिर क्या हुआ, मैं आपको हदीस रसूल सुनाता हूँ, हदीस ये कहती है जो आपकी फिqही मसलक के मुखालिफ है। तो उनके सुसर शेख अलमुल्लाह बेजापुरी कहने लगे कि तुम हदीस क्यों पेश करते हो, अबू हनीफा का कौल मैं तुम्हें सुना रहा। काजी नसीरुद्दीन इतना कहते हैं, हुआ रजुलुन व अना रजुलुन, वो भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं, ये बात मत करें, हदीस के मुताबिक फैसला करें।
تو جیسے ہی قاضی صاحب نے یہ الفاظ ادا کیے، شیخ علم اللہ تلوار لے کر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ آگے لگ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اس دور میں علم حدیث کی حالت تھی۔ یہ ہم کس صدی کی بات کر رہے ہیں؟ 8ویں، 9ویں، 10ویں، اس عرصے میں علم حدیث کی حالت کیا تھی اور یہ کیوں تھی؟ آگے وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر اتنی لا تعلقی، اتنی بے اعتنائی وجہ کیا ہے؟ ابھی میں آگے آپ کو اس کا معقول سبب بتاتا ہوں۔ لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں صدی ہجری کے اندر یہاں سے کچھ علماء علم حدیث، یہاں سے کچھ علماء حجاز جاتے ہیں حج کے لیے، تو وہاں جا کر کچھ اساتذہ سے علم حدیث پڑھ لیتے ہیں، جن میں آپ بڑا نام سنتے ہیں، شیخ ابو طاہر کردی، شیخ محمد حیات سندھی۔ یہ محدثین اس دور میں حجاز میں درس حدیث دیا کرتے ہیں۔ کون سے لوگ یہاں سے گئے؟ بڑا معروف نام ہے، آپ نے سنا ہوگا، شیخ علی متقی برہان پوری، جن کی کتاب کنز العمال ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، یہ شیخ علی متقی برہان پوری کی ہے، ان کی تصنیف ہے۔ تو یہ علم حدیث پڑھنے کے لیے حجاز جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور عالم دین ہے، شیخ محمد بن طاہر پٹنی، جن کی کتاب ہے ایک تذکرۃ الموضوعات بھی، ایک کتاب ہے المغنی، ایک کتاب ہے جو سب سے بڑی اور معروف ہے مجمع بحار الانوار، یہ غریب الحدیث پر کتاب ہے۔ اس میں جگہ جگہ وہ فقہ حنفی پر تنقید کرتے ہیں، جو مسائل ان کے حدیث کے خلاف ہیں۔ یہ بھی حجاز میں گئے اور وہاں سے علم حدیث پڑھ کر واپس آئے۔ ان لوگوں نے آ کر تھوڑا بہت تقلید اور جمود کے بجائے حدیث کی اشاعت اور اس کی ترویج کا کام کیا اور اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ اسی طرح ایک 7ویں صدی ہجری کے ایک عالم تھے، شیخ محمد بن حسن سغانی، ان کی ایک کتاب ہے مشارق الانوار، جس میں صرف قولی حدیثیں جمع ہیں۔ ان علماء نے جب یہ تھوڑی بہت کوششیں کی تو تھوڑا سا اثر اس معاشرے پر پڑا، لیکن ابھی تک وہ عام حالت ویسے کی ویسے۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا زمانہ آتا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ شاہ ولی اللہ کے بارے میں کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ حنفی ہیں، اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خالصتاً اہل حدیث ہیں، لیکن ان کے بارے میں کچھ تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی وفات غالباً 1114 ہجری میں یا 1116 میں ہوئی۔ انہوں نے 17 سال کی عمر تک اپنے والد صاحب سے اسی حنفی طریقے کے مطابق تعلیم حاصل کی اور پھر پڑھانے لگے۔ حنفی طریقے کے مطابق ویسے ہی پڑھا رہے، لیکن 1143 ہجری میں یہ حجاز جاتے ہیں حج کے لیے، اور وہاں 1145 تک 2-3 سال علم حدیث پڑھتے ہیں۔ جب یہ علم حدیث پڑھ کر واپس آتے ہیں تو یہاں آ کر پھر علم حدیث پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، تدریس علم حدیث کی زیادہ زوروں سے کرتے۔ شاہ ولی اللہ نے تقریباً حدیث کے متعلقہ 12 کتابیں لکھی، جن میں سب سے بڑی کتاب موطا کی 2 شرحیں ہیں، المصوّع کے نام سے وہ عربی شرح، المصفّہ کے نام سے وہ فارسی شرح لکھتے۔ ان کے آنے سے بر صغیر میں حدیث کی تصنیف اور حدیث کی تدریس کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کا مسلک تصوف اور عقیدے میں بالکل غلط ہے۔ اصلاً جو اہل حدیث ان کا ذکر کرتے ہیں وہ ان کی خدمت حدیث کی وجہ سے اور تقلید اور جمود کی مخالفت کی وجہ سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔
آپ اندازہ کیجئے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جب یہ بر صغیر میں حدیث کی تدریس شروع کی، اب ہم آپ کے سامنے یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بر صغیر کا نصاب کیا تھا، مدارس میں علماء کیا پڑھتے تھے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ واقعات جو میں نے سنائے ہیں آخر کیسے ممکن ہے کہ علماء علم حدیث سے اس قدر غافل ہوں۔ اس کی وجہ ہے ایک، بر صغیر کا جو تعلیم کا نصاب تھا، مدارس میں علماء پڑھتے تھے، اس کے بارے میں پہلے کچھ مصادر سن لے جن کی مدد سے یہ معلومات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، تاکہ آپ کو علی وجہ البصیرہ پتہ لگے کہ واقعتاً یہ باتیں بالکل حق اور صداقت پر مبنی۔ بر صغیر میں جو سال ہا سال سے حنفی فقہا کی آمد سے لے کر بلکہ درس نظامی کے نصاب بنانے والے ملا نظام الدین سہالوی، جن کی وفات 1161 ہجری میں ہوئی، ان کے دور تک بر صغیر میں بلا حدیث کا نصاب کیا تھا؟ بر صغیر میں 50 کتابیں نصاب میں شامل تھی، جن میں حدیث کی صرف اور صرف ایک کتاب پڑھی جاتی تھی۔ کون سی؟ مشارق الانوار یا مشکات المصابیح، ایک کتاب پڑھتے تھے۔ اب بتائیے، جو بندہ مشکات پڑھتا ہے وہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اس کی جگہ کفایت کر سکتی ہے، اور یہ بھی آخر میں پڑھاتے تھے۔ اور قرآنیات پر کیا پڑھتے تھے؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ تفسیر قرآن میں جلالین اور اس کے ساتھ تفسیر بیضاوی کے 2.5 پارے بس، باقی 47 یا 48 کتابیں صرف منطق، فلسفہ، عقلیات اور گرامر کی پڑھتے تھے۔ یہ علماء کا نصاب ہوتا تھا، جس کی وجہ سے علم حدیث میں وہ اس قدر پتلی حالت کے مالک تھے۔ یہ نصاب کس نے ذکر کیا ہے؟ مولانا مناظر احسن گیلانی ایک حنفی عالم ہیں، ان کی ایک کتاب ہے پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، اس میں یہ نصاب لکھتے ہیں۔ ایک دوسرے حنفی عالم ہیں سید عبد الحی حسنی، یہ مولانا ابو الحسن ندوی کے والد ہیں، ان کی وفات 1923 میں ہوئی۔ انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک الثقافت الاسلامیہ فی الہند، اس میں یہ نصاب لکھا ہے اور اس کا ترجمہ انہوں نے خود کیا ہے، اسلامی علوم و فنون ہندوستان میں، اس میں بھی یہ نصاب لکھتے ہیں، تو یہی ساری معلومات دیتے ہیں۔ یہ ہندوستان کا اہل حدیث علماء سے پہلے نصاب کیا تھا اور اہل حدیث کے آنے کے بعد مدارس کا نصاب کیا تھا، اس کا تقابلی جائزہ میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب یادگار سلف میں لکھا ہے۔ آپ وہاں حوالوں کے ساتھ ساری کتابوں کے نام بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حنفی علماء کے ہاں نصاب کیا تھا اور اہل حدیث نے نصاب کے اندر کیا تبدیلیاں کی ہیں۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ شاہ ولی اللہ جب یہاں آئے تو انہوں نے تدریس کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے اور لوگوں کے ساتھ کھل کر تو نہیں، لیکن اپنی مختلف کتابوں میں عمل بالحدیث کی جو ترویج کی اور تقلید و جمود کی مخالفت کی، اس کی وجہ سے حالات اور لوگوں کے ذہن بدلنے لگے۔ اصلاً شاہ ولی اللہ اگر کوئی مسلک ان کا کہہ سکیں تو وہ شافعی تھے، اور جو لوگ ان کو حنفی کہتے ہیں، ذرا یہ بات سنیں کہ ایک ڈاکٹر مظہر بقا ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک مقالہ لکھا ہے اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ کی ساری کتابوں سے دراسہ کیا ہے اور تفصیل سے لکھا ہے کہ 80% مسائل میں شاہ ولی اللہ فقہ حنفی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اہل حدیث اتنی مخالفت کرتے ہیں؟ اہل حدیث کی مخالفت زیادہ سے زیادہ جائے گی نا تو 20-30% سے زیادہ نہیں جائے گی۔ اور شاہ ولی اللہ کے بارے میں انہوں نے دلائل سے، ان کی کتابوں کے حوالوں سے تفصیلی دراسے کے بعد ثابت کیا ہے کہ فقہ حنفی کے 80% مسائل میں مخالف ہے۔ اب ان کو حنفی کہنا ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ چلیں آپ اہل حدیث نہ کہیں، میں نے بتایا کہ ان کے عقائد میں کیا مسئلہ تھا، اور اہل حدیث کے حوالے سے
ان کی कहाँ मुआफ़क़त है वो हमने तफसील से जिक्र की। तो ये दौर है शाह वलीउल्लाह ने जब इल्म हदीस की यहाँ तरवीज की इब्तदा होती है। और आगे आप जानते हैं शाह वलीउल्लाह के बाद उनकी मसनद के वाली, बल्कि शाह वलीउल्लाह के दौर में उनके मुआसिर एक अहले हदीस आलिम, मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा था काजी नसीरुद्दीन बुरहानपुरी का, उससे पहले कुछ उलमा का, कि कुछ बेवकूफ ये इतराज करते हैं कि शाह वलीउल्लाह से पहले दुनिया में बरसगीर में हिंदुस्तान में कोई अहले हदीस था ही नहीं, इनका वजूद नया है, ये अंग्रेज की पैदावार है, ये तो फिरका हादिसा है, ये लक़ब देते हैं। तो अभी आपने सुना कि बरसगीर में अहले हदीस की तारीख क्या है। शाह वलीउल्लाह से पहले उलमा मौजूद थे। अभी एक आलिम का जिक्र मैं आपके सामने करता हूँ जो आज के अहले हदीस की तरह 100% अहले हदीस पक्के खरे आलिम, उनका नाम था शाह मोहम्मद फाखिर जाहिर इला आबादी। इनकी वफात 1164 हिजरी में हुई है और शाह वलीउल्लाह की वफात इसके बाद 1173 हिजरी में हुई। शाह मोहम्मद फाखिर जाहिर इला आबादी वो आलिम है जिन्होंने बर्रे सगीर में रफ़उल यदैन के मसले पर सबसे पहली किताब लिखी है। शाह इस्माइल ने उसके बाद किताब लिखी है तनवीरुल ऐनैन के नाम से। शाह मोहम्मद फाखिर जाहिर इला आबादी, उनकी किताब है कुर्रतुल ऐनैन दर सुन्नियती रफ़उल यदैन। ये फारसी में मंजूम रिसाला है। 300 से ज्यादा अशार में उन्होंने रफ़उल यदैन को साबित किया है अहादीस की रोशनी में और मुखालिफीन के एतराज़ात का जवाब दिया है। सनद, मतन, रिजाल और फिक़ा के बड़े मुबाहिस उन्होंने इसमें रकम किए। ये रिसाला मौलाना इस्माइल सल्फ़ी साहब ने 1956 ईस्वी में गुजरांवाला से पहली दफा शाया किया था। तो ये शाह वलीउल्लाह से पहले या उनके मुआसिर आलिम हैं। शाह वलीउल्लाह की वफात उसके बाद होती। अच्छा, हम जो कह रहे थे कि शाह वलीउल्लाह के बाद उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, ये उनकी मसनद के वारिस बनते हैं। ये बुखारी का दर्स दिया करते थे, लेकिन उस दौर में जरा देखिए कि हदीस की किताबों का बरसगीर में कितना फुकदान था। अभी जब आगे हम उलमाए अहले हदीस की नशरो इशाअत में खिदमात का जिक्र करेंगे, फिर आपको कदर होगी कि अहले हदीस उलमा ने काम क्या किया है। शाह अब्दुल अजीज के दर्स में दिल्ली के अंदर बुखारी का नुस्खा कैसा था और तदरीस कैसे होती थी, मौलाना अबू यहया इमाम खान नुशैरवी ने अपनी किताब तराजिम उलमाए हदीस हिंद में ये वाक़या लिखा है कि शाह अब्दुल अजीज जब बुखारी का दर्स देते थे तो पूरे मदरसे में बुखारी का एक नुस्खा होता था। वो तलबा को औराक फाड़ कर दिए जाते थे अपना सबक पढ़ने के लिए। लेकिन फिर अहले हदीस उलमा ने क्या किया, जरा आगे जाकर हम जिक्र करते। उसके बाद उनकी मसनद के वारिस बनते हैं शाह मोहम्मद इसहाक। लेकिन ये 1258 हिजरी में दिल्ली छोड़कर हिजाज हिजरत करके वहां से यहाँ से रुखसत होकर मुस्तकिल वहीं मुकीम हो जाते हैं 1258 हिजरी में। और इनके जाने के बाद इनकी मसनद संभालते हैं शेखुल कुल मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, जहां से इल्म हदीस का इनकलाब शुरू होता है। ये तारीख याद रखिएगा, 1258 हिजरी में मियां साहब दरसे हदीस शुरू करते हैं और अपनी वफात 1320 हिजरी तक 62 साल मसनद पर बैठकर इल्म हदीस का दर्स देते हैं। हम में से कितनों की उम्र ही नहीं होती इतनी 62 साल। मियां साहब की उम्र हिजरी सन या तारीख के मुताबिक पूरे 100 साल है, 1220 से 1320 तक। और 1902 ईस्वी में उनकी वफात हुई। मियां साहब ने या आगे अहले हदीस ने हदीस की खिदमत क्या की, इनको हम मुख्तलिफ अकसाम में तकसीम करके समझाते हैं। तदरीस के जरिए, तसनीफ के जरिए और नशरो इशाअत यानी किताबों को छापने के जरिए से। नंबर 4,
حدیث کی کتابوں کے تراجم کے ذریعے سے، نمبر 5 حدیث کی کتابوں کے حواشی اور ان کی شروح کے ذریعے سے۔ کتنے پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا میں اکیلا ہی سبق سنا رہا ہوں، کہ درمیان سے کوئی بھائی اٹھ کر مجھے یہ 5 گن کر بتائے ذرا۔ وہ یہاں یہ جو درمیان میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں، چلیں 2-3 بتا دیں، صرف یہ دیکھنا آپ جاگ رہے ہیں تو سو رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں ہی سبق نہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہاں سے کوئی بھائی اٹھے، نمبر 1، ہاں بتائیں۔ نمبر 1 نمبر 2 تصنیف، نمبر 3 جی نشر و اشاعت یعنی چھاپنا۔ ادھر سے باقی 2 کوئی ہے اور بتانے والا؟ شروحات و تعلیقات اور اردو تراجم۔ اب آپ نے یہ 5 چیزیں یاد رکھنی ہے، میں بھول بھی جاؤں آپ نے یاد کرانا ہے کہ اس میں کیا ہوا یہ بتائیں۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں تدریس۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ اس میدان کے بے تاج بادشاہ، 1320 ہجری میں ان کی ولادت، 1220 میں ان کی ولادت ہوئی، 1320 میں ان کی وفات، 1902 میں ان کی وفات ہوتی۔ 1258 ہجری میں اپنے استاد کے حجاز جانے کے بعد وہ درس حدیث شروع کرتے ہیں، 62 سال درس حدیث دیتے ہیں، اور خود ان کا مقولہ ہے جو الحیات بعد الممات میں لکھا ہے، یہ ان کی واحد اولین مفصل سوانح ہے، یہ آپ لے کر پڑھ سکتے ہیں اسٹال سے۔ ان کا مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے صحاح ستہ کو گلستان بوستان بنا دیا ہے، یعنی کہاں علم حدیث پڑھتے نہیں تھے، کہاں بخاری کا ایک نسخہ تھا، اور کہاں میاں صاحب آ کر صحاح ستہ اتنی پڑھاتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے مدارس میں جیسے گلستان بوستان نصاب میں شامل تھی، ہر جگہ ایسے لوگ صحاح ستہ پڑھانے لگتے ہیں۔ چلیں ابھی ایک بات بڑی دلچسپ آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مخالفین کے ہاں دورہ حدیث ہوتا ہے، سنتے ہیں نا؟ یہ دورہ حدیث بلا کیوں شروع ہوا تھا؟ آئیے ایک حنفی کی زبانی سنتے ہیں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کی ایک بڑی مفصل کتاب ہے 2 جلدوں میں، پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت۔ ایک حنفی عالم کی گواہی سنیے ذرا۔ وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 90 جلد نمبر 2، دارالعلوم دیوبند اور اس کے متعلقہ مدارس میں حدیث کا جو دورہ ہوتا ہے، اس کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت گنگوہی نے اس فتنہ حادثہ کے مقابلے میں جو غیر مقلدیت کی شکل میں نمایاں ہوا، بطور اختیاری مضمون کے حدیث کے دورے کا افتتاح کیا، وہی دورہ گنگو والا دیوبند میں بھی جاری ہے۔ یعنی یہ لوگ حدیث کیوں پڑھنے لگے؟ کہ جب دیکھا نا جگہ جگہ یہ تو علماء حدیث کے دلائل، حدیث کے متون تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں کہ بس فقہ حنفی مٹنے لگی ہے، کہتے ہیں ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ ہمارے اہل حدیث کی نہیں ہے۔ مناظر احسن گیلانی بہت بڑا نام ہے، حنفی ہیں، انہوں نے یہ اپنی کتاب میں اقرار کیا۔ کچھ صحافتیں میں آگے جا کر پیش کروں گا، صرف یہاں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میاں صاحب نے جب یہ کام شروع کیا تو پورے ہندوستان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میاں صاحب کے تلامذہ جگہ جگہ اکثر صوبوں میں تدریس کے ذریعے حدیث کے اتنے بڑے بڑے مرکز قائم کرتے ہیں کہ آج ہمارے اساتذہ انہی علماء کے بالواسطہ شاگرد ہیں۔ مثلا دیکھیے، صوبہ بہار ہندوستان کا بہت بڑا علاقہ ہے، حافظ عبداللہ غازی پوری اس صوبے کو اپنی تدریس کا محور اور مرکز بناتے ہیں۔ حافظ غازی پوری یہ جماعت اہل حدیث جو برسکیر میں تنظیم بنی، اس کے پہلے صدر ہے۔ ان کی وفات 1918 عیسوی میں 1337 ہجری میں ہوئی۔
कहते हैं कि मियाँ साहब के बाद हाफिज गाजीपुरी का जो तलामिजा का हल्का था वो सबसे बड़ा था। अमृतसर में आए तो वहां मदरसा गजनविया के अंदर मौलाना अब्दुल जब्बार गजनवी बैठ जाते हैं और वो तदरीस का बहुत लंबा सिलसिला शुरू कर लेते हैं। लखोके में जाएं तो लखवी उलमा, उसके बाद अपने पंजाब में आए तो हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी राहिमहुल्लाह नबीना है। उनकी वफात गालिबन 1914 या 1916 में हुई। हमारे इस इलाके में तलामिदा का सबसे बड़ा जो हल्का था वो हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी का था। इसी तरह मियाँ साहब के और बड़े तलामिजा हैं जो मुदर्रिस बनकर जगह जगह ये हदीस की तदरीस शुरू कर देते हैं। तो आज तक ये सिलसिला जारी। इस तदरीस ने क्या इनकलाब पैदा किया वो अभी आपने सुना है। अभी आगे भी मैं कुछ मिसालें दूंगा कि बर्रे सगीर में अहले हदीस की खिदमत हदीस का नतीजा क्या निकला और पासा कैसे पलटा। ऐसे ही मियाँ साहब के दौर में भोपाल में एक यमनी अहले हदीस आलिम आते हैं। पहले तो ये याद रखिए कि अहले हदीस का जो सिलसिला सनद है मशहूर है कि ये शाह वलीउल्लाह तक जाता है। मियाँ साहब शाह इसहाक के शागिर्द हैं, शाह इसहाक शाह अब्दुल अजीज के शागिर्द हैं और वो शाह वलीउल्लाह के शागिर्द हैं। शाह वलीउल्लाह के उस्ताद हिजाज के हैं। एक है ये सिलसिला, मुकम्मल सारे नहीं। दूसरा अहले हदीस उलमा का सिलसिला है जो इमाम शौकानी यमन के जरिए ऊपर जाता है और नबी इस्लाम तक पहुंचता है। इमाम शौकानी के 6 शागिर्द बर्रे सगीर में आते हैं तो यहाँ आकर उनसे पढ़कर या उनसे इजाजा लेकर पढ़ाते हैं। एक मौलाना विलायत अली अजीमाबादी, 2 शेख अब्दुल हक बनारसी, एक नौशहरा सिंध के रिहायशी शेख मोहम्मद उस्मान नौशहरवाई, एक मौलाना अब्दुल हई बडानवी, एक मौलाना मंसूर रहमान बंगाली, मौलाना अताउल्लाह हनीफ बुजियानी वो पहले अहले हदीस आलिम है जिन्होंने उर्दू में इमाम शौकानी पर मुस्तकिल किताब लिखी है और शायद अभी तक आखिरी। इमाम शौकानी के नाम से उनकी किताब है, उसमें उन्होंने पूरी तफसील दी है कि इमाम शौकानी के 6 शागिर्द यहाँ आए और यहाँ आकर पढ़ाने लगे। यमन से एक और आलिम जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि मियाँ साहब के दौर में जिनकी वफात 1327 हिजरी में हुई, शेख हुसैन बिन मोहसिन यमानी अल अंसारी। नवाब साहब उनके भाई को और उनके खानदान को अपनी रियासत भोपाल में सरकारी मेहमान के तौर पर बुलाते हैं और उनके हवाले मसनद तदरीस कर देते हैं। ये शेख हुसैन यहाँ जब आते हैं तो ये अरब मुहद्दिसीन की तरह दरसे हदीस का सिलसिला शुरू करते हैं जिसमें मतन, सनद, रिजाल और इस तरह की जो मनहज था तदरीस का, इस पर ये तदरीस का यहाँ काम शुरू करते हैं। जितने अहले हदीस अकाबिर हैं हमारे वो मियाँ साहब के साथ शेख हुसैन बिन मोहसिन के भी शागिर्द हैं। शेख हुसैन बिन मोहसिन अल यमानी एक वास्ते से इमाम शौकानी के शागिर्द हैं। इमाम शौकानी उनका नाम मोहम्मद बिन अली, 1250 में उनकी वफात हुई। उनके बेटे थे शेख अहमद, उनके शागिर्द हैं शेख हुसैन। शेख हुसैन ने कई साल यहाँ दरस दिया। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी भी उनके शागिर्द, अल्लामा शम्सुल हक अजीमाबादी भी उनके शागिर्द हैं। जितने किबार उलमा सारे उनके शागिर्द हैं। तो ये हदीस का ऐसा सिलसिला शुरू करते हैं कि इनके बारे में मौलाना अबुल हसन नदवी लिखते हैं कि उन्होंने अरब मुहद्दिसीन की याद ताज़ा कर दी, ऐसे बैठ के यहाँ साल हर साल दरसे हदीस दिए। तो ये अहले हदीस की कौन सी खिदमात हैं? तदरीसी खिदमात कि वो दरस कैसे देते हैं। बड़े नाम और हैं, बड़े मराकज़ और हैं, बड़े मदारस और हैं, लेकिन नमूने के तौर पर आप ये देखिए कि पहले क्या हालत थी। शाह वलीउल्लाह से पहले मैंने निसाब क्या बताया आपको, शाह अब्दुल अजीज के ज़माने में अहले हदीस की क्या हालत थी और मियाँ साहब के बाद बरसगीर में क्या हो जाता है। मैंने अपनी बात नहीं, एक हनफी आलम की शहादत आपको सुनाई है और शहादतें भी आगे जाकर सुनाऊंगा कि अहले हदीस की खिदमात के नताइज क्या निकले, वहां हम फिर चंद बातें करें। दूसरे नंबर पर हदीस की तसनीफी खिदमात। हमने जिक्र किया कि
یہاں بر صغیر میں اگر پیچھے چلے جائیں تو ایک کتاب کا ذکر ملتا ہے، شیخ حسن بن محمد سغانی، ان کی وفات 650 ہجری میں ہوئی. ان کی مشارق الانوار حدیث کا کتاب کا نام ملتا ہے. یہ قولی حدیث کا مجموعہ ہے، اب چھپی ملتی ہے یہ کتاب. اس کے بعد آگے آ جائیں تو 10ویں 11ویں صدی ہجری میں شیخ علی متقی برہان پوری اور شیخ محمد بن طاہر پٹنی کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے حدیث پر کتابیں لکھی ہیں. لیکن جب شاہ ولی اللہ کے بعد، شاہ عبدالعزیز کے بعد نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کا دور آتا ہے، ان کی ولادت 1248 ہجری میں ہوئی. شاہ اسماعیل کی وفات، شہادت کے صرف 2 سال بعد یہ پیدا ہوئے. یہ ولادت یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے. مارکا بالا کوٹ اکثر کو پتا ہے کب ہوا، اس کے صرف 2 سال بعد نواب صاحب پیدا ہوئے. 1248 میں پیدا ہوئے، 1307 ہجری میں ان کی وفات ہوتی. نواب صاحب جب آتے ہیں یہاں بھوپال کے والی اور حکمران بنتے ہیں تو وہ حدیث کی کتابوں کے دریا بہا دیتے. میں نے آپ کو یہ واقعہ صرف اس لیے سنایا تھا کہ شاہ عبدالعزیز کے دور میں بخاری کا کیا حال تھا، باقی حدیث کی کتابوں کا تو چھوڑیے آپ. جب یہ واقعہ یاد رکھیں گے پھر آپ کو نواب صاحب کی خدمات کی قدر ہوگی کہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ وہ عالم ہیں جنہوں نے خود 325 کے قریب کتابیں لکھی، اور کتنے علوم پر؟ 33 علوم پر انہوں نے 325 کے قریب کتابیں لکھی. عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایک یہ. نمبر 2، حدیث کی کتابوں کے بارے میں اعلان کرتے ہیں جو شخص صحیح بخاری حفظ کرے گا میں اس کو 500 روپیہ انعام دوں گا. اور علماء حفظ کرتے ہیں اور ان سے انعام لیتے ہیں، جن میں ایک بڑے اہل حدیث عالم مولانا عبدالتواب علی گڑھی ہیں جنہوں نے حفظ کی بخاری اور انعام لیا نواب صاحب سے. بلوغ المرام کا اعلان کیا کہ جو حفظ کرے گا اس کو 100 روپے انعام دوں گا. یہ 100 وہ ہے کہ جب لوگوں کی تنخواہیں 10-12 روپے 18 روپے ہوتی تھی. اچھا، نواب صاحب نے کیا کیا کہ دنیا میں سب سے پہلے فتح الباری پریس سے چھپوانے والی شخصیت نواب صدیق حسن خان. نواب صاحب کو پتا چلا کہ ایسے ابن علان کا فتح الباری کا نسخہ 600 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. وہ خریدتے ہیں، 50,000 روپے لگا کر اسے مصر کے مطبع بلاق سے پرنٹ کرواتے ہیں. پہلی بخاری، پہلی فتح الباری جو دنیا میں چھپی. باقی نا ہاتھ سے نقل ہوتی تھی، کاتب لکھتے تھے اور لوگوں کو وہ نسخہ ملتا تھا. پہلی دفعہ دنیا میں فتح الباری چھاپنے والے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ، جو 50,000 روپیہ اس پر صرف کرتے ہیں اور 1000 کی تعداد میں چھپوا کر فری طلبہ اور علماء میں بانٹ دیتے ہیں. صرف فتح الباری نہیں، تفسیر ابن کثیر، نیل الاوطار، یہ دنیا میں سب سے پہلے پریس سے چھاپنے والے، چھپوانے والے نواب صدیق حسن خان صاحب ہیں. اور یہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے اپنے بندے رکھے تھے ہندوستان میں، عرب ممالک میں، افریقہ میں، مراکش میں. نوشہروی نے تراجم علماء حدیث میں ان ممالک کے نام لکھے ہیں جہاں ان کے بندے ہوتے تھے، جو طلباء علماء ان تمام ممالک سے درخواستیں بھیجتے کہ ہمیں کتاب دیں. یہ ان کے ملازم یہ ہندوستان سے کتاب ان کو پہنچایا کرتے تھے. یہ ہیں آپ کے اکابر، یہ ہیں آپ کے بڑے کہ جن کی محنتوں سے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اہل حدیث بھی ہیں اور علم حدیث پڑھ بھی رہے. نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ یہ علمی اور اشاعتی حوالے سے یہ کام کرتے ہیں. اچھا، آگے تصنیفی سلسلے کو، یا ابھی اگر ہم نے شروع کیا ہے حدیث کی کتابوں کی اشاعت کے حوالے سے،
تو شیخ عبداللہ غزنوی کا نام آپ نے سنا ہے. یہ غزنوی علماء کے سب سے بڑے 1298 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. امرتسر میں رہتے تھے. امام عبداللہ غزنوی ابن قیم اور ابن تیمیہ کی کتابوں کے بڑے شائق تھے. ان لوگوں نے ابن تیمیہ ابن قیم کی کتابیں سب سے زیادہ شائع کی شروع میں. ان لوگوں نے مطبعۃ القرآن و سنہ کے نام سے امرتسر میں ایک پریس لگایا تھا. اور اس کے علاوہ کیا کیا، ریاض الصالحین کا اردو ترجمہ کیا، وہ چھاپی. صحیح مسلم کا، صحیح بخاری کا مولانا عبد الاول غزنوی نے ترجمہ کیا، وہ چھاپی. اور شاہ ولی اللہ کی دو موطا کی جو 2 شرح میں نے بتائی، سب سے پہلے مولانا محمد بن عبداللہ غزنوی نے وہ پریس سے چھاپی، اس سے پہلے چھپی نہیں تھی. ان لوگوں نے کتابوں کے انبار لگا دیے. جو کتابیں ان لوگوں نے شائع کی ان کی ایک مختصر سی فہرست مولانا اسحاق بٹی صاحب نے اپنی کتاب اہل حدیث کی اولیات میں درج کی ہے. آپ دیکھیں کہ اس دور میں یہ لوگ کتنی بڑی بڑی کتابیں چھاپتے. اس کے علاوہ کئی پریس تھے. اب پریسوں کے نام لوں، مطابع کے نام لوں، آپ کو یاد نہیں رہیں گے. لاہور میں، بنارس میں، کلکتہ میں، ان بڑے بڑے شہروں میں مطبع فاروقی، مطبع احمدی، مطبع صدیقی، مطبع جو بنارس میں مولانا سعید بنارسی نے لگایا، یہ نواب صدیق حسن خان صاحب کے پیسوں سے لگایا. مطبع محمدی جو مولانا محی الدین نے لاہور میں لگایا. ان لوگوں نے کتابیں چھاپ چھاپ کر پورے ہندوستان کو حدیث کی کتابوں سے بھر دیا. اب پہلے کیا حالت تھی ہندوستان میں حدیث کی کتابوں کی، اور اب اس کے بعد اب اندازہ لگائیں کہ کیا حالت ہوگی. یہ ہے اشاعتی خدمات. آگے چلیے کہ کون سی ہم نے کہا تھا جی نہیں سمجھ آئی. نشر و اشاعت تو بتا دیا نا کہ ابھی نواب صاحب نے ہاں جی. تراجم حواشی، اردو تراجم الگ سے، اور عربی تعلیقات اور حواشی و تصنیفات الگ سے. اب یہ دیکھیے کہ اہل حدیث علماء نے شاہ ولی اللہ کے بعد میاں صاحب کے دور میں نواب صاحب نے صحیح بخاری کی شرح لکھی جو زبیدی کی ہے، صحیح مسلم، مختصر صحیح مسلم کی شرح لکھی جو منذری کی ہے، عون الباری لحل ادلۃ البخاری، السراج الوہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج. نواب صاحب نے دونوں کتابوں کی شرح لکھی. بلوغ المرام کی 2 شرحیں لکھی، ایک فارسی میں ایک عربی میں. مسک الختام فی شرح بلوغ المرام یہ فارسی میں لکھی 4 جلدوں میں. اور نواب صاحب اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں بڑا غریب تھا شروع میں، جب یہ میں نے کتاب لکھی تو چھپوانے کے پیسے نہیں تھے. کہتے ہیں میں نے اپنا سارا کتب خانہ بیچ دیا اور پیسے آئے تو میں نے یہ کتاب چھپوا کر لوگوں کو دے دی. نواب صاحب کی حدیث کے متعلقہ کتابوں کی تعداد تقریباً 30 ہے جو انہوں نے صرف علم حدیث کے موضوع پر لکھی. اچھا آگے چلیں. نواب صاحب رحمہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے علم حدیث کے حواشی یا شروع لکھی، ان میں سب سے معروف نام ہے علامہ شمس الحق عظیم آبادی کا. عون المعبود کی وہ شرح لکھتے ہیں 2، ایک غایت المقصود کے نام سے مطول اور مفصل جو مفقود ہے، صرف اس کے پہلے 3 اجزاء ملتے ہیں جو کتاب الطہارہ تک ہے، لیکن اس کا انہوں نے اختصار کر لیا جس کا نام عون المعبود ہے. یہ 4 جلدوں میں چھپی ہوئی. پہلا ایڈیشن ابو داود کا جو متن ہے 12 مخطوطات کی مدد سے انہوں نے وہ صحیح کیا تھا، اور دنیا بھر میں وہ سب سے بہترین متن. یہ شرح لکھتے ہیں اور طلباء کی درخواستیں آتی ہیں، نمبر وار درج کرتے ہیں، جس کی پہلے درخواست آتی ہے اس کو فری بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہے نوشہروی صاحب نے کہ جیسے جیسے ان کو درخواستیں آتی ہیں اپنے رجسٹر میں نوٹ کرتے جاتے تھے. عرب علاقوں کے طلباء کی درخواستیں آتی ہمیں کتاب بھیجیں، جب ان کی باری آتی تو وہ ڈاک سے ان کو بھیجا کرتے تھے.
अच्छा, अब अहले हदीस उलमा का एक सुनहरी सिलसिला और तरबियत का अंदाज देखिए। अल्लामा शम्सुल हक अजीमाबादी ने जब औनुल माबूद लिखी तो उन्होंने कई अहले हदीस उलमा को अपने इलाके दयावा, जो अजीमाबाद का एक गांव है, वहां जमा किया। अल्लामा शम्सुल हक अजीमाबादी बहुत बड़े रईस थे और अपने इलाके के बड़े अमीर कबीर शख्स थे। उन्होंने अपने पास जिन उलमा को जमा किया औनुल माबूद की तसनीफ में मदद के लिए या तरबियत के लिए, उनमें एक नाम है अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रहमान मुबारकपुरी। अल्लामा अजीमाबादी की वफात 1911 में हुई है। अल्लामा मुबारकपुरी की वफात 1935 में हुई। अल्लामा शम्सुल हक अजीमाबादी जब शरह लिख रहे थे, उनकी मुआवनत कर रहे थे अल्लामा अब्दुल रहमान मुबारकपुरी। जब उनकी शरह मुकम्मल हो गई, छप गई, तरबियत अल्लामा मुबारकपुरी वहां से लेते हैं और जब मुबारकपुर में क़याम अपने इलाके में बैठ जाते हैं, तदरीस काफी साल की उन्होंने मुख्तलिफ मदारस में, लेकिन आखिर में तदरीस बिल्कुल छोड़ देते हैं और सुनन तिरमिज़ी की शरह तुहफ़तुल अहवज़ी लिखना शुरू कर देते हैं। जब तुहफ़तुल अहवज़ी जो हमारे हाथ में है, ये पहला एडिशन 4 जिल्दों में छपा था। जब इसकी 2 जिल्दें मुकम्मल हुई तो अल्लामा मुबारकपुरी नबीना हो जाते, उनकी आंखों की बिनाई खत्म हो जाती। जब उनकी बिनाई खत्म हुई, उसकी इशाअत का हाल इससे भी अजीब है। जब वो पहली जिल्द लिखते हैं, छपवाने के लिए दिल्ली आते हैं, तो उनके पास किताब छपवाने के पैसे नहीं। एक इलाका था हिंदुस्तान का, वहां उनके मोतक़िदीन बड़ी तादाद में थे। उनको पता चला कि ऐसे अल्लामा साहब किताब छपवाने गए हैं, पैसे नहीं, तो वो बस्ती वाले चंदा जमा करते हैं और चंदा जमा करके अल्लामा मुबारकपुरी को भेजते हैं कि आप अपनी किताब छपवा सकते हैं। 2 जिल्दें लिखने के बाद जब वो नबीना हुए तो दारुल हदीस रहमानिया दिल्ली, जो अहले हदीस की अपने दौर में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वहां के मुहतरम शेख अताउर रहमान, ये वही लोग हैं जिनका मदरसा यहाँ दारुल हदीस रहमानिया था। उनके आगे साहिबजादे या बाई थे शेख अब्दुल वहाब, उन्होंने कराची में आकर ये दारुल हदीस रहमानिया उसी की कह लें कि नकल में या उसी के तसलसल में कायम किया। शेख अताउर रहमान को पता चला कि अल्लामा मुबारकपुरी की नजर खत्म हो गई है, तो उन्होंने एक आलिम जो उनके यहाँ मुदर्रिस थे, मुबारकपुर के थे, उनका नाम है शेखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी, उनको कहा कि आप इसी तनख्वाह पर मुबारकपुर जाएं, उनके साथ रहें, तसनीफ में मुआवनत करें, यही तनख्वाह आपको वहां मिलती रही। अल्लामा उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी वहां रहते हैं, उनके पास उनकी मुआवनत करते हैं, तहरीर करते हैं, वो लिखवाते हैं, इशरा मुकम्मल होती है और सारी छप जाती है। लेकिन सिलसिला कैसे चला कि यही अल्लामा उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी जो तरबियत लेते हैं, उसके बाद मिशकातुल मसाबी की शरह 9 जिल्दों में लिखते हैं, जिसका नाम मिरआतुल मफाती फी शरह मिशकातुल मसाबी। ये ऐसे सिलसिला चलता है। इसके अलावा और भी कई उलमा ने हदीस की किताबों की शुरू और हवाशी लिखी, लेकिन ये जो मशहूर था, मैंने सोचा आपके सामने इसका तज़किरा कर दिया जाए कि कुछ ना कुछ शायद हमें याद रह जाए कि ये अहले हदीस अकाबिर की जुहूद हैं। उसके बाद देखिए मौलाना अताउल्लाह हनीफ बुजियानी ने, इनकी वफात 1987 में हुई, सुनन तिरमिज़ी की सुनन नसाई का हाशिया और शरह लिखी, आपके पास होगी। जो तलबा नसाई पढ़ते हैं सिर्फ उससे पढ़े, अत्तालिकात अस्सलफिया अला सुनन अन-नसाई। उसके बाद हाफिज सनाउल्लाह मदनी जो लाहौर के थे, उनकी वफात 2021 में हुई। उन्होंने सुनन तिरमिज़ी की फिर एक मुख्तसर शरह लिखी, जिसका नाम जाइज़तुल अहवज़ी है। तो इसके अलावा और भी बड़े उलमा ने हदीस के मुख्तसर शुरू हवाशी वगैरह लिखे। एक मौलाना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पंजाबी थे, उन्होंने इब्ने माजा का हाशिया लिखा। एक औनुल वदूद के नाम से अबू दाऊद का हाशिया लिखा गया। तो ये लोग थे कि इन्होंने हदीस तदरीस के जरिए जब पढ़ाना शुरू की तो उसके हवाशी शुरू बहुत कुछ लिखते रहे। अब आइए हदीस के उर्दू तराजिम की तरफ। आप जानते हैं कि बरसगीर में आखिरी दौर में फारसी के बजाय अंग्रेज ने कोशिश की कि कोई दूसरी जबान राइज हो जाए
تو اردو زبان کو فروغ حاصل ہوا۔ تو جب علماء نے دیکھا کہ عوام اردو زبان پڑھنے پڑھانے لگی ہے تو انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا اور اردو زبان میں قرآن مجید کی تفسیریں، قرآن اور عقیدے کی کتابیں، فقہ اور فتاوی کی کتابیں، اسی طرح حدیث کے تراجم اور شروع کر دی۔ اس حوالے سے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے ایک حیدرآباد کے عالم تھے نواب وحید الزمان، ان سے کہا کہ ہم آپ کو ماہانہ وظیفہ دیں گے 50 روپے، آپ نے حدیث کی 6 کتابوں کو اردو میں ترجمہ کر کے منتقل کرنا ہے۔ تو دونوں بھائیوں نے ذمہ داری قبول کی۔ نواب وحید الزمان نے 5 کتب ستہ سے حدیث کی کتابوں کا ترجمہ کیا اور ان کے بھائی نواب بدیع الزمان انہوں نے سنن ترمذی کا ترجمہ کیا۔ دونوں بھائیوں نے کتب ستہ کو اردو میں منتقل کر دیا اور یہ نواب صاحب کے وظیفے کی بدولت ممکن ہوا۔ مولانا خرم علی بلہوری اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے مشارق الانوار کو اردو میں منتقل کر دیا۔ نواب صدیق حسن خان وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے امام بخاری کی کتاب الادب المفرد کا اردو ترجمہ 1306 ہجری میں کیا، توفیق الباری کے نام سے۔ تو ایسے ہی دیگر کئی علماء، مولانا ابو الحسن سیال کوٹی، یہ میاں نذیر حسین صاحب کے شاگرد تھے، انہوں نے فیض الباری کے نام سے اردو میں شرح لکھ دی بخاری کی۔ تو یہ لوگ، میں نے جیسے ابھی آپ کو غزنوی علماء کا ذکر کیا کہ انہوں نے ریاض الصالحین کا ترجمہ کیا، مشکات المصابیح کا ترجمہ کیا، بخاری کا ترجمہ کیا، مسلم کا ترجمہ کیا، اور بھی چھوٹی بڑی حدیث کی کتابوں کو اردو میں منتقل کر دیا، اردو میں ترجمے کر دیے کہ عوام اب اردو پڑھے، اردو میں حدیث کی کتابوں سے استفادے کرے۔ یہ ہے اردو تراجم کے حوالے سے ہمارے اکابر کی خدمات۔ لیکن اگر آگے آئیں یہاں تک تو ہم وہ سلسلہ گن ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد آخری چیز کیا رہ گئی ہے؟ کوئی چیز ہے جو میں نے 5 آپ کو گنوائی تھی؟ جی تعلیقات، شروع اور حواشی وہ بھی بیان ہوگی ضمناً۔ اچھا، اب اس ساری گفتگو کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر اہل حدیث کی ان خدمات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا تبدیلی آتی ہے۔ ہم مخالفین کی زبانی سنتے ہیں، اپنوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے، آپ کو میں 1-2 باتیں سناتا ہوں۔ علامہ رشید رضا مصری، یہ مصر کے بڑے نامور عالم، یہ علامہ جمال الدین قاسمی کے شاگرد ہیں۔ وہ مفتاح کنوز السنہ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں، ولولا عنایت اخواننا علماء الہند بعلوم الحدیث فی هذا العصر لقضی علیہا بالزوال من امصار الشرق۔ اگر ہندوستانی علماء خدمت حدیث کے لیے کھڑے نہ ہوتے تو تمام مشرقی ممالک سے علم حدیث مٹ چکا ہوتا۔ یہ دیکھیے اہل حدیث علماء کی خدمات حدیث کا اعتراف کہاں کون کر رہا ہے۔ اچھا، نمبر 2 سنیے، مولانا مناظر احسن گیلانی کہتے ہیں، مجلہ برہان تھا، ایک دلی سے بڑا نامور رسالہ نکلتا تھا، اگست 1958 کے مجلے میں لکھتے ہیں، اقرار دیکھیے، طنز بھی کرتے ہیں لیکن ماننے پر بھی مجبور ہیں۔ کہتے ہیں اس امر کو تسلیم کرنا چاہیے کہ دین کے اساسی سرچشموں کی طرف توجہ ہندوستان کے حنفی مسلمانوں کی جو پلٹی، اس میں اہل حدیث اور غیر مقلدین کی اس تحریک کو بھی دخل ہے۔ عمومیت غیر مقلد تو نہ ہوئی لیکن تقلید جامد اور قرآنہ اعتماد کا تلسم ضرور ٹوٹ گیا۔ اہل حدیث علماء کی خدمات حدیث سے تقلید و جمود عوام سے مٹتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی گفتگو آخر میں اس پر بھی کروں گا کہ آپ کہیں گے ہم نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا، حساب تو برابر ہے۔ حساب برابر نہیں، فرق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیوں لکھا اور انہوں نے کیوں لکھا۔ آگے سنیے، آپ کے کراچی شہر سے ایک مجلہ نکلتا ہے البلاغ، آپ کو پتا ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے نکلتا، دارالعلوم کراچی سے نکلتا ہے۔
مجلہ البلاغ ذوالحجہ 1387 ہجری کے شمارے میں ایک حنفی عالم مولانا رشید احمد ارشد کا ایک مضمون چھپا بر صغیر میں علم حدیث. ذرا سنیے وہ کیا لکھتے ہیں. حنفی کیا شہادت دیتے ہیں. وہ لکھتے ہیں آخری زمانے میں حدیث کی تدریس و اشاعت سے ہندوستان میں اہل حدیث کا ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا جو ائمہ کی تقلید کی مخالفت کرتا تھا. اس کی وجہ سے حنفی علماء میں بھی کتب حدیث کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوا اور وہ فقہی مسائل کو احادیث کی روشنی میں ثابت کرنے پر متوجہ ہوئے. اس طرح اس فرقے کا وجود علم حدیث کی ترقی کا باعث بنا. یہ کون شہادت دے رہا ہے؟ اپنے نہیں، مخالف تسلیم کر رہے ہیں. آخری بات سنیے کہ ہندوستان سے باہر اہل حدیث علماء کی خدمات حدیث کے کیا اثرات پہنچتے ہیں جس سے آج پوری دنیا فیض یاب ہو رہی ہے. مولانا عبد الوہاب خلجی ایک ہندوستانی عالم گزرے ہیں جو وہاں کی جمعیت کے امیر بھی رہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ علامہ ناصر الدین البانی سے ملا. ان کا میں نے انٹرویو کیا. وہ انٹرویو انہوں نے کیسٹ میں ریکارڈ کیا تھا جو ان کے پاس موجود ہے. کہتے ہیں میں نے دیگر سوالوں کے ساتھ جب ان سے یہ پوچھا ما رأیکم فی خدمات علماء الحدیث بالہند، کہ آپ کا بھی میدان علم حدیث ہے، ہند کے علماء حدیث کی خدمات کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ان کا جواب سنیے. فرمانے لگے انا حسنۃ من حسنات علماء الحدیث بالہند، کہ میں بھی علماء حدیث ہندوستان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. یعنی ان کو علم حدیث کی طرف جو شوق اور توجہ ہوئی اس میں اہل حدیث کے ہندوستانی علماء کی خدمات حدیث کا بڑا اثر تھا. یہ ہے اہل حدیث کی خدمات. آخری بات صرف کہ آپ حضرات یہ سنیں گے یا ممکن ہے کوئی کہے کہ ہندوستان میں صرف اہل حدیث نے تو خدمت حدیث نہیں کی، حنفی علماء نے بھی بڑی شرحیں لکھی ہیں، چاہے بعد میں صحیح، بڑے حواشی لکھے ہیں، تو وہ بھی تو خدمت ہے. لیکن ذرا سنیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. ہندوستان میں جب علم حدیث کی خدمت کے حوالے سے حنفی بزرگوں کا ذکر آتا ہے تو اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے شیخ عبد الحق محدث دہلوی. ان کی وفات 1092 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی شاہ ولی اللہ سے بہت پہلے. انہوں نے علم حدیث پر کچھ کتابیں لکھی. مشکات المصابیح کی 2 شرحیں لکھی، ایک فارسی میں اشعۃ اللمعات، ایک عربی میں لمعات التنقیح. تو یہ جو بزرگ تھے حنفی تھے، حدیث کی شرح لکھتے ہیں. باقیوں کو چھوڑیے، ان کے بارے میں ذرا سنیے کہ یہ کیوں حدیث کی شرح لکھتے ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ اپنی کتاب الہام الرحمن فی تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ مولانا عبد الحق محدث دہلوی جو حدیث پڑھاتے یا شرح لکھتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ جو احادیث حنفی مسلک کے مخالف ہیں ان کی ایسی تعویل کی جائے کہ وہ فقہاء کے اقوال کے مطابق ہو جائے. یہ خدمت حدیث کس لیے ہو رہی ہے؟ حدیث کس لیے ہوتی ہے کہ وہ آئے تو اس کو تسلیم کرنا ہے. امام وقیع بن جراح کا قول ہے، حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، دیکھیے کیسے فیصلہ کرتا ہے. فرماتے ہیں من طلب الحدیث کما جاء فهو صاحب سنہ. جو علم حدیث اس لیے سیکھتا ہے کہ جیسے آیا ہے ویسے اس پر عمل کرنا، ویسے ماننا ہے، وہ تو سنی ہے. ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدع. جو حدیث کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اپنے مسلک کو مضبوط کر سکے، وہ بدعتی انسان ہوتا ہے. دیکھیے 2 مناہج ہیں علم حدیث پڑھنے کے، 2 منہج. ایک ہے کہ اس کو
ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کو پھیر کر کیا کرنا ہے، اپنے مسلک کے موافق بنانا۔ اس کی ایک مثال لے لیں آپ، مولانا انور شاہ کشمیری کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کو خاتمۃ الحفاظ کہا جاتا ہے علماء احناف کے ہاں۔ ان کی سنن ترمذی کی ایک شرح اور حاشیہ ہے العرف الشذی کے نام سے، اس میں جہاں وطر کا مسئلہ آتا ہے نا، ایک رکعت وطر کی حدیث آتی ہے کہ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ وطر ایک بھی ہے اور نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، اس حدیث کے نیچے لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں 14 سال اس کا جواب سوچتا رہا۔ کتنے سال؟ 14 سال کیا کرتا رہا؟ کیونکہ حنفی مسلک میں ایک وطر جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان جب حدیث سنے تو کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 14 سال جو آپ سوچ رہے ہیں، کہتے ہیں پھر مجھے جواب سمجھ میں آیا۔ یہ ہے خدمت حدیث۔ اچھا آگے چلیے، ملا علی قاری حنفی نے جو مرقات المفاد لکھی ہے نا، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں میں نے شرح اس لیے لکھی ہے تاکہ احناف کے بھی دلائل بتاؤں کہ وہ بھی حدیثوں کے مخالف نہیں ہے۔ یہ ہے حدیث کی خدمت کا مقصد۔ اور آگے چلیے، ابھی آپ نے سنا کہ مولانا گنگوہی نے یہ دورہ حدیث کس لیے شروع کیا تھا۔ ایک مولانا رسول خان دیوبند کے مدرس تھے، قاسم العلوم مجلہ نکلتا دیوبند سے، اس میں لکھتے ہیں کہ حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں اور اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اپنے مسلک کی تقویت کا سامان پیدا کریں۔ اہل حدیث کبھی اس لیے نہیں پڑھتا ہے۔ اگر مثال لینی ہو نا، آپ عون المعبود کو کھولیں کتاب الصلاۃ کسی جگہ سے اور وہی حدیث بذل المجہود سے نکالیں، دونوں حدیث کی شرح پڑھ کر دیکھیں، فرق سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی اہل حدیث نے کیا کیا ہے کہ ہندوستان میں تفسیر، عقیدہ، فقہ، حدیث کے بارے میں جو ماحول بن چکا تھا کہ ان کو کسی امام یا مسلک کی عینک سے دیکھنا ہے، انہوں نے وہ عینک توڑنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا ہے، تفسیر تو اللہ کی مراد سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو احادیث میں اور صحابہ کرام کے آثار میں بیان ہوئی۔ یہ اہل حدیث علماء نے کام کیا ہے۔ علماء اہل حدیث نے حدیث پڑھی، پڑھائی تو اس لیے کہ جو حدیث کا مسئلہ ہے، احادیث سے جو تائید ہوتی ہے اور صحابہ نے جو کہا ہے، اس کا مطلب وہ بیان کرنا ہے، کسی امام اور مسلک کی عینک سے اس کو پابند نہیں کرنا۔ اور یہی کام فقہ فتاویٰ کی کتابوں میں انہوں نے کیا۔ آپ دارالعلوم دیوبند کا فتاویٰ اور فتاویٰ نظیریہ دونوں پڑھ کر دیکھیں، کتاب الصلاۃ نکالیں، فتاویٰ نظیریہ میں لکھا ہے حدیث یہ کہتی ہے، تائید میں پھر فقہا کے اقوال پیش کیے ہیں، اور فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں کیا ہے کہ فقہا نے یوں لکھا ہے۔ اہل حدیث نے مسلمانوں کو ان کے اساسی سرچشموں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے جو صدیوں سے لوگوں کا تعلق مٹتا اور ٹوٹتا چلا جا رہا تھا۔ یہ اہل حدیث کی وہ خدمات ہیں، اور ان کا یہ بڑا ہی مختصر سا جائزہ تھا جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک آخری گزارش آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے، اگرچہ آج ہمارا یہ موضوع تھا کہ برصغیر کے علماء حدیث کی وہ خدمات کون سی ہیں جو انہوں نے حدیث کے حوالے سے انجام دی ہے، لیکن کبھی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اہل حدیث علماء نے صرف حدیث کو پڑھنے پڑھانے کا کام کیا ہے۔ ائمہ سلف اور محدثین ہوں یا برصغیر کے علماء حدیث ہوں، سب نے دین کے ہر موضوع پر اور ہر مسئلے پر لوگوں کو حق بتانے کی کوشش کی۔ تفسیر کو دیکھ لیں، ابن جریر طبری کون ہے، ابن کثیر کون ہے۔ تفسیر ہندوستان میں دیکھ لیں، نواب صدیق حسن خان کون ہے۔ تفسیروں کے انبار 7 کتابیں وہ خدمت قرآن میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث نے عقیدے میں کام کیا۔ اب دیکھیے، جب بھی دنیا میں لوگوں کے عقائد گمراہ ہوئے، گمراہ فرقے پیدا جنہوں نے لوگوں کے عقائد برباد کیے، تو عقائد کی حفاظت کرنے والے کون تھے؟ محدثین تھے۔ امام احمد سے شروع ہو جائیں اور برصغیر میں شاہ اسماعیل شہید تک آ جائیں، ان سب نے عقائد پر پہرا دیا، کتابیں لکھی اور عقائد کی تدریس اور تعلیم سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی۔
ایسے ہی فقہ اور فتاوا کو دیکھ لیں اور اسی طرح سیاسی خدمات کو دیکھ لیں بر صغیر میں. آزادی وطن کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اہل حدیث نے بر صغیر میں جب کام کیا تو 4 طریقوں سے کام کیا تھا. نمبر 1 واضح و تبلیغ کے ذریعے سے. تو یقین کیجیے اگر اہل حدیث کی دعوتی اور تبلیغی خدمات کا سلسلہ شروع کیا جائے 1 گھنٹے میں بڑے اختصار سے اس کی تاریخ بیان ہو سکتی ہے. واضح و تبلیغ اہل حدیث نے ایسے کی ہے, میں لمبی چوڑی نہیں صرف ایک آپ کو بات سناتا ہوں, آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بر صغیر یا دنیا بھر میں تبلیغی جماعت کا جب ذکر آتا ہے تو کیسے لوگ اچھ کر اٹھتے, ایک بڑا کام ہے, کیا بات ہے, کرتے کیا ہے اس کو ایک سائڈ پر رکھیں. ان کے بانی مولانا محمد الیاس صاحب تھے. ان سے ایک اہل حدیث عالم نے سوال کیا جن کا نام مولانا محمد اسماعیل رائے درگی ہے. ان کی سوانے پہ ایک کتاب چھپی ہے ہندوستان سے جو ہمارے پاس لائبریری میں موجود ہے. مولانا محمد اسماعیل رائے درگ ایک علاقہ ہے, وہاں ان کا بہت بڑا مدرسہ آج بھی موجود ہے. کہتے ہیں میں مولانا الیاس صاحب کو ایک دفعہ ملا تو میں نے پوچھا کہ آپ نے تبلیغی جماعت کیسے بنائی, کہاں سے سیکھا آپ نے, یہ طریقہ کہاں سے سیکھا اور یہ آپ کو خیال کیسے آیا. وہ الفاظ کیا تھے, کہتے ہیں کہ میں نے معروف اہل حدیث عالم حافظ عبداللہ غازی پوری صاحب سے سیکھا تھا, وہ لوگوں میں تبلیغ کا ایسے کام کیا کرتے تھے. یہ آپ کے اسلاف ہے. واضح و تبلیغ کے ذریعے جس میں انفرادی کوششیں تھیں, اجتماعی کوششیں تھیں. آپ حیران ہوں گے کہ جو اہل حدیث کی تنظیم تھی بر صغیر میں, آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس, انہوں نے ہر صوبے میں اور ہر ضلع میں اور ہر شہر میں اپنے مبلغ بھرتی کیے ہوئے تھے. وہ کیا کرتے تھے, شہر شہر, گاؤں گاؤں, کریا کریا, میلوں پر, عرسوں پر, ہندوؤں کے سالانہ تہواروں پر جاتے تھے اور اسلام کی اور مسلک کی تبلیغ کیا کرتے تھے تنخواہ پر. اور وہ ہر مہینے اپنی تبلیغی رپورٹ جماعت کے مرکزی دفتر دلی کو ارسال کیا کرتے تھے جو مجلہ اہل حدیث امرتسر میں چھپی جاتی تھی. اس کی کچھ مثالیں اور کچھ رپورٹیں میں نے اپنی کتاب یادگار سلف میں درج کی ہیں کہ مثال کے طور پر کہ دیکھیں ہمارے اکابر کیسے تبلیغ پورے ہندوستان میں چل پھر کر کیا کرتے. واضح و تبلیغ کو انہوں نے اپنا ذریعہ بنایا مسلک کی اشاعت کا. نمبر 2 تصنیف و تالیف اور صحافت کے ذریعے. تصنیف و تالیف تو سلسلہ ہی بڑا لمبا ہے, صرف اہل حدیث صحافت کا اگر ذکر کیا جائے تو کئی گھنٹے لگتے ہیں. تصنیف و تالیف بھی کرتے ہیں اور ہفتہ وار ماہانہ رسائل و جرائد نکالتے ہیں اور ہندوستان میں ایک طرح سے انقلاب برپا کر دیتے ہیں. اور تیسرا ذریعہ مدارس اور جامعات قائم کرتے ہیں. میاں صاحب کے ایک شاگرد تھے مولانا ابراہیم آروی, آرا شہر ہے ہندوستان کا بہت بڑا, وہاں یہ پڑھ کر واپس گئے تو 1880 عیسوی میں 1297 ہجری میں مدرسہ احمدیہ کے نام سے ایک مدرسہ بناتے. وہ مدرسہ کیا, ہندوستان میں پہلا مدرسہ, ندوۃ العلماء سے پہلا ہندوستانی مدرسہ جہاں ادارے کے ساتھ باقاعدہ ہاسٹل بنایا گیا, وہ مدرسہ احمدیہ تھا جو اہل حدیث کا ادارہ تھا. تاریخ اپنی دیکھیے کہ وہ کیا تھے اور ہم کیا ہے. اور انہوں نے اپنے مدرسے میں کیا کیا, وہ نصاب میں نے پورا لکھا ہے, ہر سال ترجمہ قرآن, حدیث کی کتاب, فقہ کے ساتھ ساتھ پورے 8 سالہ نصاب میں درج کرتے ہیں. اور نصابی کتابیں اپنے اساتذہ اور مدرسین سے لکھوا کر تیار کرتے ہیں. جب ندوۃ العلماء بنا تو جو اس کا اجلاس ہوا اس میں مولانا شبلی اور دیگر لوگوں نے کہا کہ ہمیں نمونے کے طور پر جن مدارس کو دیکھنا ہے ان میں سے ایک مدرسہ احمدیہ آرا کو بھی دیکھنا ہے. چوتھے نمبر پر اہل حدیث نے مناظرات اور مناقشات کے ذریعے مسلک پھیلایا. جہاں مجبوری ہو گئی وہاں وہ مناظرے کرتے تھے. یہ 4 سلسلے تھے, چاروں ہی بڑے لمبے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا ہے ہمارے اندر بھی کوئی احساس اور فکر پیدا کرے. آپ حضرات کو جو ہم سناتے ہیں, ادارہ سنواتا ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بھلا, یہ آخر میں سوچنا چاہیے. یہ کہانیاں سنانے ہم نہیں بیٹھے یہاں پر, ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اگر ہمارے اکابر نے علم حدیث کی اشاعت ایسے کی ہے
تو کیا میں نے علم حدیث میں کوئی چھوٹی سی کتاب زبانی یاد کی ہے کہ میرے اندر علمی رسوخ پیدا ہو اور میں بھی کل کو حدیث کی بڑے پیمانے پر علمی خدمت کروں؟ علماء 40 نوویہ حفظ کرتے تھے، اس کے بعد عمدۃ الاحکام حفظ کرتے تھے، اس کے بعد بلوغ المرام حفظ کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے ابن حجر نے بلوغ المرام کیوں لکھی تھی؟ ان کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے کے لیے کتاب لکھی کہ یہ بیٹا میرا کتاب کو حفظ کرے گا، اور اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کتاب میں نے اس لیے لکھی ہے لِيَصِيرَ مَن يَحْفَظُهُ مِن بَيْنِ أَقْرَانِهِ نَابِغًا، کہ تاکہ جو اس کو حفظ کرے وہ اپنے دور کا نمایاں عالم بن جائے۔ انہوں نے کتاب ہی حفظ کے لیے لکھی تھی، تو کتنے لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں؟ اگر آپ کو شرعی 10-12 علوم میں ہر علم کے اندر ایک چھوٹی کتاب یاد نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ مدرس مادہ یہ بتائے گا اس فن میں کون سی کتاب زبانی یاد کرنی ہے۔ اگر آپ نے ایک فن میں ایک چھوٹی کتاب زبانی یاد نہ کی تو بڑی مشکل ہے کہ اس میں آپ کو رسوخ حاصل ہو۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں ہمارے اکابر نے کیا کام کیا۔ آج کے دور میں سراسر مسلم ریاست کے اندر سراسر کھلا حدیث کا انکار ہو رہا ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا منکر حدیث جاوید احمد غامدی اپنی کتاب میزان میں لکھتا ہے کہ حدیث سے دین میں کوئی عقیدہ اور عمل ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ منکر حدیث نہیں ہے، ویسے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میزان میں لکھتا ہے، کہتا ہے حدیث دین نہیں ہوتی۔ تو یہ بتائیے کہ جب حدیث پر اتنے حملے جاری ہوں اور وسوسے اور شبہات پھیلائے جا رہے ہوں، یقین کیجئے میں کئی اہل حدیث نوجوانوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو غامدی کا شکار ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے علماء سے سیکھنا اور پوچھنا چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہ غامدی کوئی بڑا عالم ہے یا بڑا اس کا استدلال ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ ان گمراہوں کا کوئی مسئلہ سنیں جو اشکال پیدا کرے تو شریعت نے اس کا ایک حل بتایا۔ مرزا جیلمی ہو، جاوید احمد غامدی ہو، یہ دوسرے تیسرے ہوں، کوئی مسلک، کوئی جماعت، کوئی گروہ یا کوئی داعی، کوئی مسئلہ آپ ایسا سنیں جو آپ کو اشکال یا پریشانی کا سبب بن جائے، اللہ کے رسول اسلام نے کیا فرمایا ہے؟ فَقِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، جاؤ جا کر استاد سے پوچھو کہ یہ شبہ ہے، اس کا جواب دیں، تسلی ہو تو مان لے، وگرنہ چھوڑ دے، کسی اور سے پوچھ لیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ نوجوان گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس کی سنتے ہیں، گھر بیٹھ کر اس کو مان ہی لیتے۔ اللہ کے بندو، اپنے اساتذہ سے، اپنے علماء سے پوچھو۔ علماء سے متنفر کرنا ان منحرفین کا سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے، تاکہ ہماری باتیں ان سے پوچھ نہ لیں، کیونکہ پتہ ہے ان سے پوچھ لی تو انہوں نے حق ان کو بتا دینا ہے اور حق صاف کر کے انہوں نے ان کو سمجھا دینا ہے۔ تو اپنی ذمہ داریوں کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے۔ تیسری بات دیکھیے کہ آپ نے سنا ماشاءاللہ ہمارے فلاں نے فلاں کتاب لکھ دی، ہمارے فلاں نے فلاں شرح لکھ دی، ہمارے فلاں نے فلاں شرح لکھ دی، کتنا اچھا لگتا ہے سن کر، کیوں بھائی اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ میں سے جس نے مشکات المصابیح پڑھی، کیا اس نے آج تک زندگی میں اس کے ساتھ یا اس کے بعد مرآت المفاتیح کا مطالعہ کیا ہے؟ انہوں نے کس لیے لکھی تھی؟ کہ مکتبے والے چھاپتے رہیں اور بیچتے رہیں اور لوگ لے کر الماریوں میں رکھتے رہیں یا جامعات اپنی لائبریریوں میں جمع کرتے رہیں؟ آپ ہی ان کے خلاف ہے نا، آپ ہی ان کے جانشین ہیں۔ عروہ بن زبیر ایک دن اپنے بیٹوں کو سمجھانے لگے، اِنَّا كُنَّا صِغَارَ قَوْمٍ، ہم بچے ہوتے تھے، وَإِنَّا الْيَوْمَ كِبَارٌ، اور آج ہم دیکھو کبار بن گئے، اور کہنے لگے تم نے بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، تو ذرا 10 سال پیچھے نظر مارے، حافظ ثناء اللہ مدنی کہاں گئے ہیں؟ وہ مسند چھوڑ کر گئے ہیں تو اس میں کس نے بیٹھنا ہے؟ ابھی آپ نام سنتے ہیں جی، امام گوندلوی ہے، مولانا اسماعیل سلفی ہیں، کراچی شہر کے کتنے بڑے اکابر فوت ہو گئے، یہ مسندیں کس نے سنبھالنی؟ ابھی وقت نہیں ہے میں آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس کا واقعہ سناؤں۔ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں نے دیکھا یہ بڑے بڑے صحابہ آج موجود ہیں، آج میں اللہ کے نبی کا علم ان کے ذریعے حاصل کر سکتا ہوں۔ انہوں نے جلدی فوت ہو جانا ہے، پھر یہ علم بھی چلا جانا۔ انہوں نے ایک انصاری دوست سے کہا آؤ صحابہ موجود ہیں، سیکھ لیں ان سے۔
تو کہنے لگا ابن عباس اپنی عمر دیکھو. عبداللہ بن عباس کی کیا عمر تھی جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی؟ 11 سال 12 سال کی عمر. اللہ کے نبی سے صرف 40 کے قریب حدیثیں براہ راست سنی. وہ کہنے لگا اپنی عمر دیکھو, تم سمجھتے ہو کہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے تم سے پوچھیں گے؟ کہنے لگا چلو تم نہیں کرتے نہ کرو, گھر بیٹھو. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, ایک ایک صحابی سے مل کر اس کا علم نچوڑنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میں ایک صحابی کے پاس جاتا, پتا چلتا وہ کھیتوں میں گیا ہے, تو پوچھتا کب آئے گا, کہاں؟ کہتے ہیں قیلولہ کرنے آئے گا. کہتے ہیں جب وہ قیلولہ کرنے گا رہا تھا میں دوپہر کو اس کے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا, دروازے پر دستک نہیں دیتا کہ وہ اس کے آرام میں خلل نہ ہو. کہتے ہیں مدینے کی ہوائیں چلتی, ریتلی زمین, صحرا کا علاقہ, ریت اڑتی میرے کانوں پر, میری آنکھوں پر, سر پر پڑتی, میں وہاں جم کر بیٹھا رہتا کہ یہ باہر نکلے گا تو میں نے اپنی بات, اپنا مسئلہ, اپنی حدیث پوچھنی ہے, پھر اس کی جان چھوڑنی. تو کہتے ہیں ایسے میں ہر ایک سے ملتا, ہر ایک سے پوچھتا اور یاد کرتا. کہتے ہیں پھر کیا ہوا کہ یہ صحابہ فوت ہو گئے, ابو بکر صدیق بھی, عمر فاروق بھی, عثمان غنی بھی, سارے فوت ہو گئے, عبداللہ بن مسعود بھی, باقی کی بار صحابہ سارے فوت ہو گئے. تو کہتے ہیں باہر سے کوئی بندہ آتا نا کہ یہ محبت وحی ہے تو میں نے کچھ حدیث کا پڑھنا سیکھنا ہے, تو سارے کہتے ہیں وہ جاؤ ابن عباس کے پاس جاؤ, اس کو سب کچھ یاد ہے. کہتے ہیں آہستہ آہستہ جب کوئی باہر سے آتا مجھ سے ملتا تو کہتے ہیں میں نے مسجد نبی میں بیٹھنا شروع کر دیا, وہاں لوگوں نے آنا شروع کر دیا, آہستہ آہستہ میرا حلقہ بڑھتا گیا, تو میں بیٹھ کر مستقل ان کو پڑھانے لگا. تو کہتے ہیں ایک دن میرا حلقہ لگا ہوا تھا, وہ انصاری وہاں سے گزرا. کہتا ہے ابن عباس مجھ سے کتنا زیادہ عقل مند تھا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا, بڑے سب کر رہے ہیں, یہ بڑے جائیں گے اللہ کے پاس, تو کس نے کرنا ہے؟ آپ نے ترمذی پڑھی ہے, تحفۃ الحافظی کو لے کر مطالعہ کیا ہے, ابو داود پڑھی ہے, عون المعبود پڑھی ہے. اللہ کے بندو جب ہم نہیں پڑھیں گے تو حنفین کو پڑھیں گے. حدیث کی شرح پڑھنے سے ہوتا کیا ہے, ایک جگہ حدیث کے نیچے اس مسئلے کو جامعیت کے ساتھ سمجھا دیا جاتا ہے کہ اس میں راجح کیا ہے, مرجوح کیا ہے. دیگر دلائل کے ساتھ محکم موقف دے دیا جاتا ہے کہ اس نص کا مطلب کیا ہے. یقین کیجئے علم حدیث سے جاہل حدیث پڑھ کر اس کا مطلب غلط بیان کر رہے ہوتے. تو اگر آپ نے ان شروع سے پڑھا ہو کہ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے, مضبوطی سے یاد کیا ہو, کوئی بندہ آپ کو ہلا نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائیوں, ان خدمات سے صرف آگاہ ہونا ہی ہمارا مقصود نہیں ہے, ان کی قدر کرنا اور ان سے استفادہ کرنا اور ان کے سلسلوں کو آگے بڑھانا, یہ آج ہماری ذمہ داری ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس سے اللہ اپنے دین کی خدمت کا کام لے لیتا ہے. یہ اللہ کا دین ہے, باقی رہنا ہے. خوش قسمت ہے جس کا حصہ پڑ گیا. اللہ کا دین کبھی مٹنے والا نہیں ہے, اللہ کا دین باقی رہے گا. لیکن ہم میں سے کون ہیں کہ جن کی محنت, کوشش اور اخلاص کے ساتھ دعاؤں کہ اللہ مجھے حدیث کے خادموں میں شامل کر دے. اگر ہم حدیث کے خادموں میں شامل کر گئے تو اللہ دنیا میں بھی ہمارا ذکر خیر باقی رکھے گا اور آخرت میں بھی ہمیں صاحب حدیث کے قریب مقام عطا کرے گا. اللہ رب العالمین جو بیان ہوا ہمیں سمجھنے کی اور کچھ عمل کرنے کی اور ان راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.